اگر آپ نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کی طرف لے کے جانا ہے تو اس کا سب سے بڑا جو پری ریکوزٹ ہے، جو اس کی سب سے بڑی شرط ہے، وہ آپ اپنے بچے کی رائے لے لیں. بیکاز آئی ہیو سین سو مینی پیرنٹس وین آئی یوز ٹو انٹریکٹ ود دیم وین دے کم فار دا کاؤنسلنگ. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کو پرسویٹ کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں، ان کو قرآن کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور بچوں کا فہم، شعور اور ادراک ابھی پختہ نہیں ہوتا، اسپیشلی ارلی ٹینس میں. تو بچے کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ کے دباؤ کی وجہ سے قرآن کو حفظ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا اس میں انٹرسٹ نہیں تھا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حفظ قرآن میں بہت مشکلات کو فیس کر رہے ہیں. تو پھر پیرنٹس کی طرف سے یا اس مدرسہ کی طرف سے ایک بہت سختی دیکھنے کو ملتی ہے. تو آئی آلویز بلیو کہ آپ اپنے بچے کی رائے لے لیں اور پھر آپ اس کا فیصلہ کریں. پھر اس میں نا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ ماڈرن ورلڈ میں وی گیٹ ٹو نو کہ بھائی جو ایکڈیمکس ہیں ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو حفظ کے لیے کسی مدرسے میں ایڈمیشن دلوایا تو اب وہاں پہ بچے کو جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی دی جا رہی ہے. لائک اگر آپ حفظ کر رہے ہیں تو آپ کو سائنس، میتھمیٹکس، انگلش کی کلاسز بھی لینی پڑ رہی ہیں. تو اب یہ ایک بچے کے اوپر ایک آپ نے اس کو برڈنائز کر دیا ہے کہ ایک طرف تو وہ دنیاوی علم سیکھ رہا ہے اور دوسری طرف وہ حفظ قرآن کی کلاسز لے رہا ہے. تو آپ نے اس کو برڈنائز کر دیا ہے. اس سارے کے سارے سینیریو میں ایک بچے کی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کھیل کود نہیں ہوتی، اس کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا، وہ فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر پاتا، وہ سوشلائز نہیں کر پاتا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی فزیکل، سوشل، کوگنیٹیو اور ایموشنل نیڈز پوری ہوں، تو پھر آپ نے سب سے پہلے تو بچے کی رائے لینی ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے اس کو برڈنائز نہیں کرنا. اور جب میں برڈنائز کرنے کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت سے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ جو اپنے بچے کا موازنہ اس کے کزنس کے ساتھ، دوسرے فیلوز کے ساتھ کرتے ہیں کہ فلاں نے 2 سال میں حفظ کر لیا اور آپ سے تو ابھی 6 مہینے میں 5 پارے بھی نہیں ہوئے. سو آپ نے اپنے بچے کو ایز میں رکھنا ہے. ہر بچہ ڈیفرنٹ ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ قرآن کو 2 سال میں حفظ کر لے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ 4 سال میں حفظ کرے. سو آپ نے اپنے بچے کی انڈیویجویلٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. پھر اس میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، اگر آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہے اور حفظ کے دوران اس کو یہ محسوس ہوا ہے کہ وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے پا رہا یا وہ اس کو نہیں کر پا رہا، تو پھر آپ اس پہ جبر نہ کریں، پھر آپ اس کو زبردستی حفظ نہ کروائیں. آپ اس کا حفظ چھڑوا سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں کہیں پہ بھی یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کو حفظ کرنا ہے. اور اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان میں چند صحابہ کرام کو قرآن زبانی آتا تھا، اور وہ قرآن کو دیکھ کے یاد نہیں کرتے تھے بلکہ وہ قرآن کو سن کے یاد کرتے تھے. اور حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت تقریباً 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے، اور چند 100 صحابی تھے کہ جن کو قرآن زبانی یاد آتا تھا اور انہوں نے قرآن سن کے یاد کیا تھا. سو اوورال بھی آپ دیکھیں کہ پوری مسلم امہ میں جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے علماء دین ہیں، ان کی جو وجہ شہرت ہے یا ان کی جو قابلیت ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، بلکہ ان کی وجہ شہرت یا جو ان کی قابلیت ہے، ان کا جو ایک مقام ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو سمجھا، قرآن کے اسلوب کو سمجھا، اور انہوں نے قرآن پر تحقیق کی، انہوں نے تفاسیر پڑھی، اور تفاسیر پڑھنے کے بعد انہوں نے قرآن کی تعلیمات پہ خود عمل کیا اور پھر اس کی تبلیغ کی. تو آئی بیلیو کہ آپ اگر بچے کو حفظ کروانا چاہتے ہیں کروائیں، لیکن اس میں بچے کی رضامندی ضرور ہونی چاہیے.